بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک میں ایسی کون سی نون ہے یا پھر ایسے کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر نون کے اوپر تشدید نہیں ہوتی لیکن وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے غنہ۔ غنہ کے بارے میں تقریباً آپ سب کو پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ ممبرز ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ میں ہلکا ہلکا بتا کے پھر آگے چلتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں بن بناہٹ کو یا پھر گنگنی آواز کو۔ اگر میں اس کی ڈیفینیشن ڈیٹیلز کے اندر کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ناک کے بانسے سے، ناک کے اندر سے آواز کو ادا کرنا، یہ کہلاتا ہے غنہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اب ایسے کون کون سے حروف ہیں جن کے اوپر غنہ ہوتا ہے؟ دو حروف ایسے ہیں جن کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے۔ کون کون سے؟ نون اور میم۔ ٹھیک ہے، نون کے اوپر غنہ ہوتا ہے اور میم کے اوپر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کی کتنی اقسام ہے، کتنی ٹائپس ہیں غنہ کی؟ غنہ کی دو اقسام ہے، 2 ٹائپس ہیں غنہ کرنے کی۔ کون کون سی؟ پہلا ہے غنہ آنی اور دوسرا ہے غنہ زمانی۔ ان دونوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور یہ جو غنہ زمانی ہے، سب سے پہلے میں اس کی بات کروں گا۔ یہ غنہ زمانی تقریباً آپ سب کو پتہ ہوگا، اس لیے میں جلدی سے اس کو آپ کو سمجھا کے پھر آگے چلتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ غنہ زمانی کسے کہتے ہیں؟ غنہ زمانی کا مطلب ہوتا ہے پورے قرآن پاک میں جب بھی نون کے اوپر یا پھر میم کے اوپر اگر تشدید یعنی کہ شد آ جاتی ہے تو وہاں پر ہم نون کے اوپر یا پھر میم کے اوپر کچھ دیر کے لیے ہولڈ کرتے ہیں۔ نون کی آواز کو یا پھر میم کی آواز کو ناک کے بانسے سے ادا کرتے ہیں اور نون کے اوپر اور میم کے اوپر ایک الف تک، ایک الف کا مطلب ہوتا ہے 2 سیکنڈ تک ہم نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس ہولڈ کرنے کو ہم کہتے ہیں غنہ کرنا، اور اس غنہ کا نام ہے غنہ زمانی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال میں آپ کو دوں گا، بات اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ أَكْثَرُ، نون کے اوپر کیا ہے؟ نون کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ناک کے بانسے سے اس کو ادا کریں گے اور اس کے اوپر ہولڈ کریں گے ایک الف تک یعنی کہ 2 سیکنڈ تک۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، یہ جو اکثر، یہ جو نون کی آواز آ رہی ہے اس کو میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں غنہ کرنا۔ تو جب بھی نون کے اوپر تشدید آ جاتی ہے آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں میم کی، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، ان النفس لامارۃ، میم کے اوپر تشدید ہے تو ہم میم کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روکیں گے، ٹھیک ہے، ہولڈ کریں گے ایک الف تک 2 سیکنڈ تک، لامارۃ، ٹھیک ہے، لامارۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں میم کے اوپر رکا ہوں اس کو بولتے ہیں غنہ زمانی۔ تو پورے قرآن پاک میں جب بھی نون یا میم کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو وہاں پر جو ہم غنہ کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں غنہ زمانی۔ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے، ناک کے بانسے سے ادا کرنا ہوتا ہے، مقدار 1 الف ہے۔ اب چلتے ہیں غنہ آنی کسے کہتے ہیں؟ جب بھی قرآن پاک کے اندر نون کے اوپر تشدید نہیں ہوتی تو وہاں پر ہم بغیر غنے کے ادا کرتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں غنہ آنی۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک مثال آپ کو دوں گا، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں من المحسنین، اب نون کے اوپر کیا ہے؟ نون کے اوپر زبر ہے، نون کو ہم ملا رہے ہیں لام کے ساتھ۔ کیا میں ایسے پڑھ رہا ہوں من المحسنین؟ نہیں، میں نون کو آگے لام کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں، تو یہاں پر جب بھی نون کے اوپر تشدید نہیں ہوتی، کوئی حرکت وغیرہ ہوتی ہے تو ہم جلدی سے ادا کرتے ہیں غنے کے بغیر، یہ بھی ایک طرح کا غنہ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں غنہ آنی۔ ٹھیک ہے، اور غنہ آنی کے بارے میں ایک اور بات آپ سمجھ لیں، یہ صرف نون کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب بھی میم کے اوپر بھی تشدید نہیں پائی جاتی تو وہاں پر بھی ہم بغیر ہولڈ کیے، بغیر اس کے اوپر رکے، ہم جلدی سے اس کو ادا کر دیتے ہیں، وہ بھی غنہ آنی کہلاتا ہے۔ یہ بھی غنہ ہے، اس کا نام بھی غنہ ہی ہوتا ہے۔ مثال اس کی میں آپ کو دوں گا، جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں من قبلہم
यहाँ पे लफ्ज़ है ही मुल, मीम पेश ला मुल, हम पढ़ते हैं मिन क़ब्लिहिमुल, क़ब्लिहिमुल, क्या हम ऐसे पढ़ते हैं मिन क़ब्लिहिमुल? नहीं, हम इसके ऊपर होल्ड नहीं करते ज़्यादा देर तक। तो जब भी मीम के ऊपर तशदीद नहीं आती तो हम उसको जल्दी से अदा करते हैं। अगर कोई हरकत होती है तो ये जो हम जल्दी से अदा इसको कर रहे हैं ये भी गुन्ना कहलाता है, लेकिन इस गुन्ने का नाम होता है गुन्ना आनी। ठीक है। नून की एक और मिसाल मैं आपको दूंगा, जैसे यहाँ पे देखें सूरह यूसुफ के अंदर क़ाला अना यूसुफ़ु, अब यहाँ पे लफ्ज़ है आना, अगर मैं इसको पढ़ता हूँ अन्ना, अगर तशदीद होती फिर ये गुन्ना ज़मानी था, लेकिन मैंने इसको जल्दी से अदा किया क्योंकि इसके ऊपर हरकत है, तशदीद नहीं है। क़ाला अना यूसुफ़ु, आना, अन्ना मैंने नहीं किया, तो ये जो मैं जल्दी से अदा कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं गुन्ना आनी। एक और मिसाल मीम की आपको दूंगा, यहाँ पे देखें बेगैरी आमादिन, यहाँ पर देखें मीम के ऊपर ज़बर है, तो मैं इसको ऐसे तो नहीं ना पढ़ता आमादिन, नहीं, मैं पढ़ता हूँ आमादिन तरौनहा, आमादिन, आमादिन। ठीक है। तो जब भी पूरे कुरान पाक में नून या मीम के ऊपर तशदीद नहीं होती हम उसको जल्दी से अदा करते हैं। ठीक है। इस गुन्ने का नाम होता है गुन्ना आनी। लेकिन जब कुरान पाक के अंदर नून या मीम के ऊपर तशदीद पाई जाती है तो हम उसके ऊपर नून या मीम के ऊपर हम कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं, आवाज़ को रोक के रखते हैं नाक के अंदर मिकदार 1 अलिफ यानी कि 2 सेकंड। इस गुन्ने का नाम होता है गुन्ना ज़मानी। आज की वीडियो इसलिए बनाई गई है कि अक्सर स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम मदरसे में पढ़ते हैं, किसी ने कहा हम जामिया पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे मैंने देखे हैं वो कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इस्लामिक स्टडी को हासिल करते हैं। लेकिन पेपर्स के अंदर हमें क्वेश्चन आया था कि नून या मीम के ऊपर तशदीद नहीं है लेकिन गुन्ना फिर भी हो रहा है, कहाँ पे? तो पेपर्स के अंदर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो वो गुन्ना ही कहलाता है जिसको हम जल्दी से अदा कर देते हैं, उसका नाम होता है गुन्ना आनी। कुरान पाक के अंदर आपको चाहिए कि आप महारत हासिल करें, कुरान पाक को सीखें और आगे भी सिखाएं। कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।